تعالیٰ سورہ شورا کی 22 نمبر 22 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے میرے بندو یہ جان لو کوئی مصیبت اللہ اپنی طرف سے تمہیں نہیں دیتا، لیکن ہر مصیبت تم اپنے ہاتھوں سے مول لیتے ہو. ہر مصیبت تمہیں اپنے ہاتھوں سے جی مول لیتی. ایک آدمی چوری کرتے کرتے پکڑا جاتا، گلی والے چپل لے مار کو جگ جگ جیل میں ڈالتی. ایک آدمی لڑکی کو لائن مارتے مارتے پکڑا جاتا، زنا کرتے کرتے گلی والے چپلا لے مار کو منہ کو کالی ٹھوک کو چپل کا ہار ڈال کو گدے کو بٹھا گاؤں میں میرون کی نکال گئے جگ جیل میں پٹکتی. یا اللہ سب کو چھوڑ کو منجے ذلیل کرے نا اللہ، تجھے اللہ کہیں کو ذلیل کرتا. تو کریا کرے ہوئے حرکتا، تو کریا گھٹیا کاما، پکڑا گیا چپلنگ مارا کھایا. اللہ تعالیٰ تجھے نہیں دیا مصیبت تو اپنے ہاتھوں سے مول لیا. یہ اشارہ ہے مثال کے طور پر، یہ سارے ایک اشارے پر سارے گناہوں کو اپنے مائنڈ میں رکھ کر اپنے زندگی کو آئینے میں رکھ کر تول کر دیکھ لو کتنے پانی میں تم ہو، کیا کر رہے ہو، کیا وجہ سے تم کو آج کی آزمائش اللہ کی جانب سے آ رہی ہیں. تم خود اپنے آئینے میں جھانک کر دیکھ لو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہر طرح سے آزماتا ہے، ہر طرح سے آزماتا ہے. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156 اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم آزمائیں گے تمہارے جان میں نقصان کر کے، تمہارے مال میں نقصان کر کے، تمہاری کھیتی باڑی میں نقصان کر کے. اے میرے بندو جیسا بھی ہم آزمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. ڈرنے کی ضرورت نہیں جی، اتاولے مت ہو جاؤ، گھبرے کھجور مت ہو جاؤ، اطمینان سے بیٹھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو. جب اللہ آزمائش لاتا بھی ہے، اللہ پہ بھروسہ کر کے مددیں مانگنے پر اللہ آزمائشیں ٹالتا بھی ہے. اللہ مددیں مانگنے پر اللہ آزمائشیں ٹالتا بھی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں یہ ہندوستان یہ گلستان ہے، یہ گلستان ہے. ہم اس گلستان کے پاسبان ہیں، ہم اس گلستان کے بلبلے ہیں. ہم کو کبھی بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم یہاں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا یہاں پیدا ہوئے، ہمارے دادا پردادا یہاں پیدا ہوئے. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جی. اگر کوئی ہم کو ہندوستان میں رکھے، کوئی نکال بھی دے، ڈر رہی کیوں آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک قانون ہے. اللہ تعالیٰ کسی انسان کی موت اسی وقت لاتا ہے جب اس کے مقدر میں اللہ نے طے کر دیا ہے. اس سے ایک دن پہلے بھی نہیں، ایک دن بعد بھی نہیں، ایک گھنٹہ پہلے بھی نہیں، ایک گھنٹہ بعد بھی نہیں، ایک سیکنڈ پہلے بھی نہیں، ایک سیکنڈ بعد. جب بیچ مرتی تمہیں کہیں کو ٹینشن لے رہی نہیں کہتے بھائی NRC آ گیا، وہ NPR آ گیا. ارے کیا تو بیان دے جی، تمہیں انڈین سٹیزن شپ کے ڈاکومنٹ ریڈی رکھو، انڈین گورنمنٹ پوچھے تو دکھاؤ. ڈر رہی کہیں کو؟ ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم انڈین حکومت کا ساتھ دیں، انڈین حکومت کے سامنے اپنے ڈاکومنٹ پیش کریں. اگر ان کے ارادے برے ہیں، اللہ تعالیٰ ہے ان کو دیکھنے والا، اللہ ان کی گرفت کرنے والا. لیکن جب تک ہم صحیح ہیں، جب تک ہم اللہ والے ہیں، جب تک ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، زمین و زمان مکی و مکہ میں کوئی مائی کا لال ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو تیسری بات، آج ہمیں چاہیے ہم کسی پر بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا، بہت بڑی آگ تھی، وہ گوپن میں بٹھا کر پھینک رہے تھے. جب منجنیق جسے بولتے ہیں اس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا، بہت بڑی آگ تھی. ابراہیم علیہ السلام کے زبان سے ایک جملہ نکلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. میرا کارساز، میرا بگڑی بنانے والا وہ اللہ ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میرا ولی ہے، وہی میری مشکلوں کو آسان کرنے والا. میرا بھروسہ اس اللہ پر ہے. اللہ نے کیا کیا؟ گلے اس جلتی ہوئی آگ کو گلے گلزار بنا دیا. نہ وہ جلا رہی تھی نہ وہ ٹھنڈک دے رہی تھی، گلے گلزار بنا دی، باغیچہ بنا دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے. نبی علیہ السلام غار ثور میں چھپے بیٹھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ بیٹھے. مشرکین مکہ نبی کو تلاشتے تلاشتے غار ثور تک آ گئے. ابو بکر صدیق دیکھے، ڈرنے لگے، بولے اے اللہ کے نبی یہ دیکھو دشمن ہمارے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے نبی اگر وہ نیچے دیکھیں
نا، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر مت ڈرو اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد نبی کی زبان سے جو جملہ نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، اللہ ہمارا کارساز ہے، وہی ہماری بگڑی بنانے والا، ہمارا بھروسہ اس اللہ کی ذات پر ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے، بنی اسرائیل کا واقعہ، نبی کہتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث میں بنی اسرائیل کے 3 بچوں نے بات کی، اس میں سے ایک بچہ، حالانکہ 5 بچوں نے بات کی، بنی اسرائیل کے اس روایت کے 3 بچوں میں سے ایک بچہ اپنے بچے کو، ایک ماں دودھ پلائی جا رہی تھی، اچانک ایک گھوڑ سوار ان کے سامنے سے گیا، وہ ماں دیکھ کر دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو اسلام کا ایسا سپاہی بنا۔ وہ بچہ دودھ پیتا اپنے ماں کے سینے سے جدا ہو کر کہتا ہے اللہ جیسا بھی بنا مجھے ایسا مت بنا۔ پھر وہ دودھ پینے لگا، پھر وہ ماں دوبارہ دعا کرتی ہے، جب وہ سامنے جا کر دیکھی گاؤں والے ایک عورت کو مار رہے، پٹائی کر رہے، زانیہ، فاحشہ، بدکارہ، ایسی ویسی، اس ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو ایسا گھٹیا اخلاق والی نہ بنا۔ اللہ جیسے ہی وہ ماں نے کہا بچہ اپنے ماں کے سینے سے چپکا دودھ پینے والا پھر سینے سے الگ ہو کر کہنے لگا اللہ اگر تو بنانا چاہتا ہے مجھے ایسا بنا، اس عورت کے اخلاق جیسا بنا۔ اس ماں نے تعجب سے کہا اے میرے بچے تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ سنو، غور سے سنو، موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس حدیث کے اندر عبرت آپ کو کیا ہے، سنو۔ وہ بچہ کہتا ہے اے میری ماں جس جگہ سے ہم گزر رہے تھے بڑا گھوڑ سوار اسلام کے لیے شہ سواری سے لڑنے والا اس مجاہد کو دیکھ کر تم نے دعا کیا اللہ میرے بچے کو ایسا بنا۔ اے میری ماں دیکھنے میں وہ اسلام کے لیے لڑنے والا تھا لیکن میرے پروردگار نے اس کی آخرت مجھے بتا دی، یہ انسان بھلے ہی لڑنے والا تھا لیکن ریاکاری کے لیے لڑنے والا تھا، شہرت کے لیے دکھاوے کے لیے لڑنے والا تھا، اسلام کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی اسلام کی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ جب آخرت آئے گی قیامت کا میدان ہوگا اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے گا جو اللہ نے مجھے بتایا۔ میں نے کہا اللہ تو جیسا بھی بنا اس جہنمی ریاکار کے جیسا مجھے مت بنا۔ اے میری ماں آج ہم ایک عورت کے پاس سے گزر رہے تھے لوگ اسے مار رہے ہیں یہ کہتے ہوئے زانیہ، بدکارہ، فاحشہ، ایسی ویسی۔ اللہ اکبر، میری ماں تو نہیں جانتی، تو نہیں جانتی جبکہ لوگ اسے زانیہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے بتایا، اللہ نے مجھے بتایا یہ عورت نہ زانیہ ہے، نہ بدکارہ ہے، نہ فاحشہ ہے، بلکہ نیکوکار، متقی، نمازی، پرہیزگار، دیندار، اللہ والی ہے۔ اے میری ماں اللہ نے مجھے بتایا جب قیامت کا میدان آئے گا پاک دامن عورت پر الزام لگا کر مارنے والے یہ پاک دامن عورت کل قیامت کے دن جنت میں جائے گی۔ اے میری ماں میں نے میرے پروردگار کے یہ بتانے پر فوراً دعا کرنے لگا اے اللہ اگر تو مجھے بنانا ہی چاہتا ہے اس جنتی عورت کے اخلاق جیسا بنا۔ اے میری ماں جب لوگ اسے مار رہے تھے تو اس کے بازو سے گزر رہی تھی، اے میری ماں وہ عورت کے زبان سے کیا جملے نکل رہے تھے کیا تو نے نہیں سنا؟ وہ عورت مار کھائے جا رہی تھی اپنے زبان سے یہ بولے جا رہی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، میرا کارساز، میری بگڑی بنانے والا میرا اللہ ہے، وہی ہمارے سارے مشکلوں کو آسان کرنے والا، میں اسی پر اپنا بھروسہ کرتی ہوں۔ اے میری ماں یہ جنتی عورت ہے۔ مسلمانوں آج کے دور میں ہمیں چاہیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔